الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ہم قرآن فہمی کس طرح سیکھ سکتے ہیں؟ ایک عام آدمی جو قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے وہ کس طرح قرآن مجید کو سیکھے گا؟ قرآن فہمی کو سیکھنا انتہائی آسان ہے، اور ایک عام فرد جو کہ ایک اچھی اردو لکھ سمجھ سکتا ہے وہ قرآن مجید کو بڑے اچھے طریقے سے، بڑے آسان طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ قرآن مجید میں ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں؟ قرآن مجید میں تقریباً 77,480 ورڈز ہیں، اور ان میں سے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو الفاظ بالکل یونیک ہیں، اور ان کی تعداد تقریباً 14,000 ہے۔ اور اسی طرح سے وہ الفاظ جو ہم اپنی اردو زبان کے اندر بولتے ہیں ان کی تعداد تقریباً 7,000 کے قریب ہے۔ یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 7,000 الفاظ تو ایسے ہیں جو آپ بولتے ہیں اپنی زبان کے اندر، اور جب وہ الفاظ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں تو بار بار ریپیٹ ہونے کے بعد آپ ایک بہت بڑا مجموعہ قرآن مجید کا آپ سیکھ لیتے ہیں اور جان جاتے ہیں، اور آپ کو اس کا ترجمہ سمجھنے میں انتہائی آسانی ہوتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس طرح سے ممکن ہے، جو ہمارے برصغیر کے اندر زبان بولی جاتی ہے وہ ہے اردو۔ اردو کو لشکری زبان کہا جاتا ہے۔ یہ زبان مجموعہ ہے فارسی، عربی، سنسکرت، پشتو اور دیگر کئی دوسری زبانوں کا، جبکہ 80 سے 90% الفاظ ایسے ہیں جن الفاظ کو آپ بہت آسانی سے اپنی زبانوں کے اندر استعمال کرتے ہیں اور اردو کے اندر وہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ مثلا رسالہ یہ لفظ عربی کا ہے، اور ہم اس کو اردو کے اندر کئی معنوں میں، پیغام دینے کے معنوں میں ہم اسے بولتے ہیں۔ حجر اسود، حجر ہم ڈیفینیٹلی یہ لفظ بولتے ہیں پتھر کے لیے، اور اس کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک لفظ طیار، طیور اور طیارہ، یہ وہ لفظ ہے جو تھوڑے سے غور کرنے کے بعد جسے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو جب ہم ان الفاظ کے اوپر غور کرتے ہیں تو ان الفاظ پہ غور کرنے کے بعد ہم بہت آسانی کے ساتھ ہم قرآن فہمی کو حاصل کر سکتے ہیں، اور قرآن فہمی کو ہم سیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو قرآن فہمی کو حاصل کرنا اور سیکھنا ہے انتہائی آسان ہے۔ تو آخر میں آپ کے پاس تقریباً 2,000 کے قریب ایسے الفاظ بچیں گے جن الفاظ کو آپ یاد کریں گے، ان کے معنی ترجمہ کو سمجھیں گے، کیونکہ وہ تقریباً وہ الفاظ ہوں گے جو کہ بہت یونیک قسم کے ہیں، تو آپ کے پاس قرآن فہمی آ جائے گی۔ یہ جو آج کا ہمارا پروگرام ہے جس کو ہم ایک لگاتار لے کر چل رہے ہیں، اس پروگرام میں ہم آپ الفاظ کے ذریعے سے قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھیں گے، اور یہ ہمارے لیے انتہائی آسان اور سہل ہوگا۔ حضرت کاشا، آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ کیسے چند الفاظ کو سیکھ کر ہم اپنی قرآن فہمی کو حاصل کر سکتے ہیں؟ جی۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں کتنے انبیاء کا تذکرہ آیا ہے؟ قرآن مجید میں 26 انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے۔ مکاشا، آپ بتائیے یہ 26 انبیاء کا تذکرہ جو قرآن مجید میں ملتا ہے، یہ پورے قرآن مجید کے اندر کتنی دفعہ یہ انبیاء کا تذکرہ ریپیٹ ہوا ہے، دہرایا گیا ہے؟ 26 انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں 510 بار دہرایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے 26 انبیاء کا تذکرہ جو کہ قرآن مجید میں 510 مرتبہ آیا ہے، اور بہت سارے انبیاء کا نام ہم پہلے سے جانتے ہیں، اگر آپ نے انبیاء کے نام کی مناسبت سے قرآن مجید کے الفاظ پہ غور کیا تو اس کا مطلب ہے چند ہی منٹوں میں آپ جو ہے 510 قرآن مجید کے حروف سیکھ جائیں گے، اور آپ کے پاس قرآن فہمی آ جائے گی۔ چلتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اور ہم اس کو دیکھتے ہیں
کہ کس طرح سے انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ حنزلہ میں چاہوں گا کہ آپ مجھے انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں کہاں کہاں آیا ہے یہ ذرا واضح اور تفصیل سے بتائیے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، جن کا لقب صفی اللہ، ان کا تذکرہ قرآن مجید میں 25 بار ملتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں انسانیت کا آغاز کیسے ہوا؟ جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے پہلے والد اور انسانیت کے جد، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ ورس نمبر 31، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اب ہم بات کرتے ہیں آدم ثانی یعنی حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 43 ٹائمز آیا ہے۔ ذرا سوچئے، 950 سال ہمت اور صبر کے ساتھ اپنی قوم کو وحدانیت کا درس دیتے رہے۔ سورۃ اعراف آیت 59 میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ ان کا تذکرہ قرآن مجید میں 2 بار آیا ہے۔ ان کا لقب نبی اللہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس عرض واحد پر سب سے پہلے لکھنے والے کون تھے؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام علم کے شیدائی اور سب سے پہلے لکھنے والے تھے۔ ان کا تذکرہ قرآن مجید میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ سورۃ المریم ورس 56۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کی۔ حضرت ہود علیہ السلام کو قرآن مجید نے 7 ٹائمز یاد کیا ہے۔ ان کا لقب عامر اللہ ہے۔ قوم عاد کے لیے ہدایت کا علم بردار کون؟ حضرت ہود علیہ السلام، جو قوم عاد کے لیے ہدایت کا چراغ تھے۔ سورۃ اعراف آیت 65 میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک معجزاتی ہستی حضرت صالح علیہ السلام، جن کا لقب قریب اللہ۔ ان کا تذکرہ قرآن مجید میں 9 بار ملتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی اونٹنی ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی؟ ناقۃ اللہ کا معجزہ کیا تھا؟ ناقۃ اللہ کا معجزہ وہ اونٹنی جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی۔ یہ واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں پیش آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام ناقۃ اللہ کے معجزے سے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف ہدایت دیتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے سورۃ الاعراف ورس نمبر 73، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ اب ہم بات کریں گے ایک بہت ہی معروف نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن مجید نے 69 بار یاد کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کس درجے کا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اس درجے کا تھا کہ انہوں نے اپنے رب کے لیے آگ میں چھلانگ لگا دی۔ سورۃ انبیاء ورس 69 میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت لوط علیہ السلام، جن کا لقب سلیم اللہ۔ ان کا تذکرہ قرآن مجید میں 27 ٹائم آیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ایک بدکار قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا۔ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ سورۃ الانبیاء ورس نمبر 74 میں وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ اب ہم بات کریں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قرآن مجید نے
12 بار یاد کیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ذبیح اللہ تھا، جنہوں نے قربانی کی معراج دکھائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی کی اعلیٰ مثال اور کعبے کے معمار۔ سورۃ مریم ورس 54، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں۔ ان کا لقب ہبۃ اللہ، ان کا تذکرہ قرآن مجید میں 17 ٹائمز آیا ہے، جنہیں اللہ رب العزت نے برکت اور نبوت عطا کی۔ ان کا تذکرہ قرآن مجید میں وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ قرآن مجید نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 16 بار یاد کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی برداشت کی اور صبر کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورۃ انبیاء 72، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک حسین و جمیل نبی جن کا لقب جمیل اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام، جنہیں اللہ رب العزت نے مصر کی حکومت عطا کی۔ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ سورۃ یوسف آیت نمبر 4، وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ 11 كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ۔ آج کی کلاس میں ہم نے 10 انبیاء کا ذکر کیا۔ ان کے ذریعے ہم نے قرآن مجید کے 254 الفاظ سیکھ لیے۔ آئندہ کی کلاس میں باقی انبیاء کا ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض